اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، عزیزو آؤ شہ دوسرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ حضور آیا رحمت، حضور مرکز دین، کمال حضرت خیر الورا کی بات کریں۔ پیغمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام، زہ نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج عروج سے اور عروج بلندی سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے عرصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو بابرکت بنایا تاکہ وہ ہماری نشانیاں دیکھے۔ بے شک اللہ وہی سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ہی انوکھے انداز سے جگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہیں تو ان کو لے کر مسجد حرام جاتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے سینے کو بھر کر اور دل کو دھو کر آب زمزم سے اس کے اندر نور بھر کر دوبارہ جسم مبارک میں لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، میرے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک 3 مرتبہ چاک کرنے کی روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ غار ہرا میں، ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہے تھے، اور تیسرا موقع یہ معراج کا موقع جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی اور پھر ان کو ایسے سینے میں لگا کر ایسے کر دیا جیسے کوئی نشان، کوئی دھبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر پہنچ کر 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے ہیں۔ 2 رکعت میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش پر نفل ادا فرماتے ہیں، اور 2 رکعت خوشبو والے مقام پر، جہاں یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک عورت اور اس کی 2 بیٹیوں کو دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہاں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جبرائیل وضاحت کرتے ہیں کہ میرے آقا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک ماں اور 2 بیٹیاں دفن ہیں، ان کی ہڈیاں یہاں دفن ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب انہوں نے آپ کے اور میرے اللہ پر کا اسلام قبول کیا، جب ان پر ایمان لے آئیں تو فرعون نے سزا کے طور پر ان کو ابلتے تیل میں ڈالا۔ تیل میں ڈالنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی تو انہوں نے اسی چیز کا اظہار کیا کہ جب ہمیں جلا دیا جائے اور ہمارا جسم جل جائے اور ہماری ہڈیاں باقی ہوں تو ان ہڈیوں کو کہیں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر ان کی ہڈیاں دفن کر دی گئی ہیں۔ وہی ہڈیاں، انہی ہڈیوں سے، اسی دفن کی جگہ سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ 2 رکعت نماز میرے آقا نے وہاں ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری جس کا نام براق ہے، اس پر سوار
مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر براق باندھ دی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ براق لفظ برق سے نکلا ہے اور برق کے معنی ہے بجلی، جو کہ 1,86,000 کی رفتار سے پہنچتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ خاص یہ کہ اس رات دروازے کھلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کے، اور 1,24,000 پیغمبر وہاں پہلے سے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر ان کی نماز کی امامت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کا معجزہ جو ہے، اس کی تصدیق اس وقت کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ اس رات کتنی ہی مرتبہ مسجد اقصی کے دروازے کو تالا لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن تالا ہر بار ٹوٹ جاتا اور نیچے گر جاتا۔ یہ بھی میرے آقا کے سفر معراج کا ایک بہت بڑا ثبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر یہاں سے اب شروع ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ آسمانوں پر جانے کے لیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایک خاص حد تک جب جائیں تو وہاں پر انسانی جسم کے پرخچے اڑ جائیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہوا کا پریشر 280 من رکھا ہے، اور اسی لحاظ سے ہمارے ارد گرد ماحول میں بھی 280 من کا پریشر ہے، اسی لیے انسان وہاں اپنے آپ کو برقرار رکھ پاتا ہے۔ لیکن میرے آقا ایسی کوئی تیاری کے ساتھ نہیں جاتے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ روس والوں کو اپنے عورت جو پہلی خلا میں گئی یا چاند تک پہنچے جو لوگ، ان کو کس طریقے سے ان کی ٹریننگ کی گئی، ان کو وہ مشقیں کرائی گئیں کہ وہ وہاں پہ خلاؤں میں رہ سکیں، لیکن میرے آقا کو ایسی کوئی مشق نہیں کرائی گئی، کیونکہ میرے آقا نور ہیں، اور نور کو کسی مشق کی ضرورت نہیں۔ نور ہر چیز کو چیر کر گزر جاتا ہے، اور نور بھی وہ جو میرے اللہ کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، استقبال فرماتے ہیں کہ میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں میرا بھائی آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر میرے آقا کی ملاقات اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات جو قوم کو، جو امت کو سکھانی تھی، وہ یہ کہ اپنے بزرگوں کے ادب کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنی ٹانگوں کے اندر سر دیے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کرنے پر سر اٹھایا، دیکھا، خوش ہوئے، مسکرائے، آپ کو دعا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ پہلے انبیاء نے الفاظ استعمال کیے، میرا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ اتنا خوبصورت انداز کہ ایک دادا اپنے بچے کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوتا ہے۔ یہاں سے اب اصل سفر میرے آقا کا شروع ہوتا ہے، جہاں پر سدرۃ المنتہا آ جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر حجت پیش کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے آقا میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بالشت بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر، صرف ایک پر زمین سے آسمان تک ہے۔ ان کے اتنے بڑے وجود کا اندازہ لگائیے کیا ہوگا۔ اس وجود کو ڈر ہے کہ ایک بالشت بھی آگے گیا تو جل جائے گا، لیکن وہاں میرے آقا، میرے مولا آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ایک قدم ایک ایک آسمان کا اٹھاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نور کے دروازے خود بخود ہٹتے جاتے ہیں، اور سامنے میرے اللہ کا نور موجود ہے۔
سبحان اللہ، اور پھر اتنی قربت حاصل ہوتی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایسے جیسے 2 قوسیں یا اس سے بھی قریب، یا اس سے بھی قریب۔ کتنی قربت میرے اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ، یہ جو ورڈ ہے قوسین، اس کا تثنیہ ہے اور اس کا مطلب ہے 2 قوسیں۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب لوگ ان کی لڑائیاں چونکہ عرصہ دراز کی ہوتی تھیں، جب یہ آپس میں ملتے تھے تو ایک سردار اس طرف سے اور ایک سردار اس طرف سے اپنی اپنی قوس، اپنی اپنی کمان لے کر آگے آتا اور یوں ملاتے اور باہم ان کی صلح صفائی ہو جاتی۔ یہی تلمیح میرے اللہ نے یہاں قرآن میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی استعمال کی۔ تو ناظرین محترم، یوں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو میرے اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب ہے؟ اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیا مقام ہے کہ جس کا ذکر، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلام میں اپنی امت کے لیے سلام ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ماشاء اللہ کہ اس امت کو بھی اس میں شامل کر لیا اس سلام میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ واہ، کیا مقام ہے میرے آقا کا، اور کیا معجزہ ہے میرے آقا کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ راز کی باتیں فرماتا ہے، اور راز کی باتیں جس میں ان کو کئی باتوں کی نصیحت اور کئی باتوں کا حکم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ اللہ سے ملاقات اور وداع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اتنا خوبصورت انداز اور اتنے بڑے نبی کا ہمیں سلام پہنچنا، امت ابھی بھی سوچ لیں کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ان لوگوں کے، ان اعلیٰ ہستیوں کے سلاموں کے قابل ہو جائیں۔ کاش ہم اپنے گناہ چھوڑ کر ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں ان کے عشق میں ڈوب جائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر چھٹے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت پر 2 نمازیں پڑھنی گراں تھی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ چنانچہ واپس جائیے اور اللہ سے کم کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور 5 نمازیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب آخری 5 ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ جب کہتے ہیں کہ میری قوم پر 2 نمازیں مشکل تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 ابھی بھی زیادہ ہیں، تو میرے آقا کو لا جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اب میں واپس گیا تو یہ 5 بھی کم ہو جائیں گی، چنانچہ میں اب اپنی امت کے لیے اور اپنے لیے یہی 5 نمازیں قبول کرتا ہوں اور اسی حالت میں واپس جاتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے ناظرین محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے تو پوری جنت اور دوزخ کے مختلف مقامات کی آپ کو زیارت کرائی گئی، آپ کو دکھائے گئے اور وہاں کے لوگ دکھائے گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اتنا بڑا سفر، زمین چھوٹی سی، نظام شمسی میں آپ زمین کے ٹکڑے کو دیکھ لیں کتنا چھوٹا ہے، اور اللہ کی اتنی بڑی کائنات کو میرے مولا میرے آقا دیکھ کر آئے۔ اور پھر وقت کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے کہ جیسے ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک بالکل اسی طرح گرم ہے جیسے ابھی یہاں سے کوئی اٹھا ہو۔ پھر جیسے ہی یہ خبر
کفار کو پہنچتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر معراج پر تشریف لے گئے، وہ واویلا کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بغیر سوچے سمجھے جیسے ہی بات سنتے ہیں کہتے ہیں بے شک میرے مولا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ بالکل درست ہے، کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی بات پر میرے امیر المومنین حضرت خلیفۃ المومنین حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملتا ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی اور کیا شان ہے میرے صحابہ اکرام کی۔ آپ کو اس کے ساتھ ہی صحابہ اکرام کی شان میں سے ایک شان بتاتی چلی جاؤں کہ لوگ جھگڑتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر اور حضرت عمر فاروق کی ذات پر۔ آج بھی ان کے مرکز کے اندر، آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دونوں صحاب کی قبروں کا موجود ہونا اور اس جگہ پر مقام پانا ان کی قربت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسری آپ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے ہاتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ تو جن کی اتنی شان ہو ان پر زبان درازی کرتے ہوئے خدا را سوچئے، میرے آقا کے صحاب میں ہمارے صحاب ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کیجیے، خدا را اپنے آپ کو اس حرکت سے باز رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب